نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم۔ تو گفتگو چل رہی حاضر و ناظر کے تعلق سے، دو آیت کریمہ کے تعلق سے گفتگو ہو چکی۔ اب اس آیت کریمہ میں غور کریں کہ اس آیت کریمہ سے بھی میرے آقا کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ یعنی کہ تم اگر مشقت میں وہ رسول تشریف لائے کہ اگر تم مشقت میں ہو، پریشانی میں ہو، دقت میں ہو تو تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول کو گراں ہے، بھاری گزر رہا ہے کہ اگر امتی مشقت میں پڑے تو میرے آقا کو گراں گزر رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں وہ اشارہ۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں تین وجہوں سے میرے آقا کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔ اب دیکھیں کس طور پر فرماتے ہیں صاحب کتاب، اس آیت سے تین طرح حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔ وہ جو میں نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ لغوی معنی، اصطلاحی معنی وہ ذہن میں رہے پھر آپ سمجھیں۔ تو اب دیکھیے کس طور پر تین طرح سے کس طور پر میرے آقا کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔ ایک یہ کہ جاءکم میں قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے، کیا کہ لقد جاءکم تمہارے پاس آئے وہ رسول، تمہارے پاس آئے تم میں سے وہ رسول جن پر، اب تمہارے پاس آئے تو اب دیکھیے لقد جاءکم میں قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے۔ قرآن تو ایک زمانے کے لیے ہے نہیں، دو زمانے کے لیے ہے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے۔ تو اب قیامت تک کے مسلمانوں سے گویا کہ یہ خطاب ہے کہ تمہارے پاس رسول آئے، تمہارے پاس رسول آئے۔ اب جو انسان جہاں پیدا ہوگا، جس مقام پر پیدا ہوگا، وہ ہر جگہ اللہ اسے اسی آیت کریمہ کے ذریعے خطاب فرمائے گا کہ تمہارے پاس رسول آئے، تمہارے پاس رسول آئے۔ تو قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم سب کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لائے، جس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہر مسلمان کے پاس ہیں، اور مسلمان تو عالم میں دنیا میں ہر جگہ ہیں، تو حضور علیہ السلام بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ اب تو ایک تو یہ دلیل ہو گئی اس آیت کریمہ سے لقد جاءکم کے ذریعے کہ انسان جو ہے چاہے کہیں بھی دنیا میں ہو، مسلمان ہو، تو اس سے یہ قرآن شریف کا یہ فرمان موجود ہے کہ تمہارے پاس رسول آئے۔ تو اب جہاں پر بھی مسلمان ہوگا وہاں پر یہ خطاب ہوگا، جب وہاں پر یہ خطاب ہوگا تو نبی وہاں پر حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے۔ تو اس سے ایک بات یہ واضح ہو گئی۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ دوم یہ فرمایا گیا کہ من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے ہیں، تمہارے نفسوں میں سے ہیں، یعنی ان کا آنا تم میں ایسا ہے جیسے جان کا قالب میں آنا، جان کا جسم میں آنا، قالب میں آنا، ویسے میرے نبی کا آنا ہے۔ اب دیکھیے کہ قالب کی رگ رگ اور رونگٹے رونگٹے میں موجود اور ہر ایک سے خبردار رہتی ہے، یعنی کہ جب تک جان ہے تو ہر چیز سے ہم باخبر رہتے ہیں، ہر چیز کی ہماری خبر، ہم کو خبر رہتی ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے ہر فعل سے خبردار ہیں، ہر فعل سے خبردار۔ سے ہمارے جان میں اگر روح ہو تو ہم ہر ایک چیز سے خبر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے من انفسکم یعنی تمہارے نفس میں سے آئے تو پتہ چلا کہ میرے آقا کو ہر فعل کی خبر ہے، ہر کام کو خبر ہے۔ تو یہ دوسرا ثبوت اس آیت کریمہ سے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کریمہ کے صرف یہ معنی ہوتے کہ وہ تم میں سے ایک انسان ہے، اگر یہ ہوتا کہ تم میں سے ایک انسان ہے، تو یہاں پر جو اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ نہیں فرماتا بلکہ فرماتا لقد جاءکم رسول منکم، تم میں سے ایک رسول آئے۔ لیکن کیا تمہارے نفس میں سے ایک رسول آئے؟ پتہ چلا کہ جو مومن ہوگا اس کے ہر مومن کے نزدیک جو ہے اولیاء النبی جو ہے جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔
تو وہی فرماتے ہیں صاحب کتاب اگر آیت کے صرف یہ معنی ہوتے کہ وہ تم میں سے ایک انسان ہے تو منکم کافی تھا، من انفسکم کیوں ارشاد ہوا؟ اسی لیے کہ تمہارے نفس میں سے ہیں، نفوسوں میں سے ہیں، یہ بات ہو گئی۔ اب تیسرے یہ فرمانا خدا کا یہ فرمانا کہ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، یعنی کہ اگر تم پریشانی میں پڑ جاؤ، دقت میں پڑ جاؤ تو یہ دقت میں امتی کا پڑنا نبی کو گرا گزرتا ہے، بھاری گزرتا۔ اب دیکھیے اس سے نبی کا حاضر و ناظر ہونا کس طور پر ثابت ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ہمارے راحت و تکلیف کو ہر وقت حضور کو خبر ہے، تبھی تو ہماری تکلیف سے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہماری مشقت پریشانی کی نبی کو خبر نہ ہو تو کیسے ان کو تکلیف ہوگی؟ تو اس آیت کریمہ میں یہ فرمانا کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے ہر ایک کی خبر جو ہے میرے آقا کو ہے، تبھی تو اگر ہم تکلیف میں ہوتے تو میرے آقا کو پریشانی ہوتی، تو اس سے نبی کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو وہی صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضور کو خبر ہے تبھی تو ہماری تکلیف سے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے، ورنہ اگر ہماری خبر ہی نہ ہو تو تکلیف کیسی؟ یہ کلمہ بھی حقیقت میں انفسکم کا بیان ہے کہ جس طرح جسم کے کسی عضو کو دکھ ہو تو روح کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح تم کو دکھ درد ہو تو آقا کو گرانی یعنی آقا کو تکلیف ہوتی ہے، اسی کے کرم کے قربان صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اپنے آقا پر قربان جاؤں۔ تو اب اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ بات واضح ہو گئی کہ لقد جاءکم کے ذریعے، من انفسکم ذریعے، اس کے علاوہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم کے ذریعے جو ہے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ میرے آقا حاضر و ناظر ہے۔ ٹھیک، اب دیکھیے دوسری آیت کریمہ، بس 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی اللہ فرماتا ہے اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرما دیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، جو ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو توبہ کرنے اور اپنے گناہ سے معافی کرانے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ انسان اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے تو وہ کیا کرے؟ گناہ سے توبہ کرے۔ مگر اس آیت کریمہ سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس قدر ظاہر ہو رہی ہے کہ سبحان اللہ، توبہ کے لیے 3 شرط پائی گئی، 3 شرط بتائی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر لوگ ظلم کر بیٹھیں تو کیا فرماتا ہے اللہ؟ پہلی شرط یہ کہ جاؤک، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کہاں حاضر ہو؟ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہاں جا کر جو ہے اپنی توبہ کی مغفرت چاہیے، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر نبی جو ہے وہ شفاعت فرما دیں، ٹھیک ہے، تیسری شرط نبی کا شفاعت فرمانا۔ اب دیکھیے کہ اگر ان تینوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو ہماری توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، بندے نے گناہ کس کا کیا؟ رب کا۔ بندے نے گناہ کس کا کیا؟ رب کا، لیکن جائے کہاں؟ نبی کی بارگاہ۔ کہاں جائے؟ نبی کی بارگاہ۔ گناہ کیا رب کا لیکن جائے نبی کی بارگاہ میں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی جو ہے بارگاہ الہی کے وکیل مطلق ہے، مختار کل ہے۔ انسان گناہ تو خدا کا کر رہا ہے لیکن بخشش کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ نبی کی بارگاہ سے۔ اب دیکھیں کیونکہ جو آخرت کا نمونہ ہے وہ دنیا کے اندر، اس کی آخرت کا نمونہ جو ہے وہ دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ مثال کے طور پر کہ اگر ہم
جو ہے دنیا کے اندر گناہ کر لے تو گناہ تو ہم کرتے ہیں یا ہم مجرم تو ہوتے ہیں کس کے؟ کہ حکومت کے، سلطنت کے، لیکن ہم جاتے کہاں ہیں اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے؟ کسی وکیل کے پاس یا مختار عدالت کے پاس۔ تو اب جب دنیا کے اندر، دنیا کی کچہری کے اندر جو ہے بغیر وکیل کے، بغیر مختار عدالت کے ہماری کوئی سنوائی نہیں، تو اسی طریقے سے بغیر نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبول نہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر لوگ ظلم کر بیٹھے اپنے جانوں پر، ٹھیک، یعنی ان سے غلطی ہو جائے تو کہاں جائے؟ جاؤک، نبی کی بارگاہ میں۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤک فی المدینہ، یعنی گناہ کر بیٹھو تو مدینہ چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ اگر مدینہ کی قید ہوتی تو ہم گنہگار جن کے پاس پیسہ نہیں وہ کیسے پہنچے گا؟ جو بڑے بڑے پیسے والے ہوتے ہیں وہ زندگی میں 2-3 مرتبہ پہنچتے ہیں، اور جو ہے یا جو بہت پیسے والے ہوتے ہیں سال میں 1 مرتبہ عمرہ کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہم غریب لوگ کیسے پہنچیں گے؟ تو یہاں پر لفظ جاؤک کے بعد فی المدینہ نہ فرمانا اس بات پر دال ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے۔ اپنے قلب کو، اپنے دل کو جو ہے نبی کی بارگاہ کی طرف متوجہ کر لو، وہیں پر تمہاری توبہ ہو جائے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں پر ہو، جس مقام پر ہو، جس جگہ پر ہو، بس وہاں سے توجہ نبی کی بارگاہ کی طرف کر لو۔ اب دیکھیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس مقام پر ہو، جس جگہ پر ہو، وہیں سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی طرف جو ہے توجہ کر لو، بس تمہاری ہر مراد جو ہے پوری ہو جائے گی۔ اب دیکھیے یہاں پر اس رب کا یہ فرمانا اس بات پر دال ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے، نبی حاضر و ناظر ہے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو گناہ سے مراد ہے، اس کی ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، وہ کیسا بھی گناہ ہو، چاہے کفر کے دلدل میں پھنسا ہو، چاہے گناہ کبیرہ ہو، صغیرہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، بس نبی کی طرف اپنی لو لگا لے، بس اس کی ہر گناہ کی بخشش ہو جائے گی۔ نبی کے وسیلے، جب نبی کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، ہم تو امتی ہیں انہی کی، ہم تو امتی، وہ تو نبی تھے، ہم تو امتی ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی جو ہے ہر جگہ موجود ہے۔ تبھی تو شاعر نے کیا ہے، سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں۔ تو اب دیکھیے اس آیت کریمہ کے آگے بیان فرماتے ہیں صاحب کتاب، اس سے معلوم ہوا کہ گنہگاروں کی بخشش کی سبیل یعنی راستہ صرف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت مانگے اور حضور کرم کریمانہ سے شفاعت فرما دے۔ اور یہ تو مطلب ہو سکتا نہیں کہ مدینہ پاک میں حاضر ہو، ورنہ پھر ہم فقیر گنہگاروں کی مغفرت کی کیا سبیل ہوگی، کیا راستہ ہوگا؟ اور مالدار بھی عمر میں 1-2 بار ہی پہنچتے ہیں، اور لہذا تکلیف ما فوق طاقت ہوگی، یعنی یہ تکلیف جو ہے طاقت سے بہت اوپر ہو جائے گی، یعنی یہ کہ ہماری یہ بس میں نہیں ہے کہ ہم وہاں پہنچ پائے۔ تو پتہ چلا تو آئے کہتے لہٰذا مطلب یہ ہوا وہ تو تمہارے پاس موجود ہے، تم غائب ہو، تم بھی حاضر ہو جاؤ، ادھر متوجہ ہو جاؤ، یعنی ادھر متوجہ ہو کر نبی سے لو لگا لو، نبی ہر جگہ موجود ہے۔ تو ان دونوں آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، حاضر و ناظر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔